آج کی اس بیسٹ پاورفل موٹیویشنل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بری چیزیں ہمیشہ ہی اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں۔ کسی گاؤں میں سڑک کنارے برگد کا ایک درخت تھا جس کی جڑوں میں ایک سانپ نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ سانپ بڑا زہریلا تھا اور اکثر وہ اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کو کاٹ لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت واقع ہو چکی تھی۔ سانپ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی اس درخت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس برگد کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لے۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں وہاں جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک بڑا زہریلا سانپ ہے جس کے کاٹنے سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس سانپ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ بزرگ درخت کے نیچے پہنچے تو سانپ نکل کر سامنے آ گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیوں کاٹتے ہو، انہیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا کہ اگر میں انہیں کچھ نہ کہوں تو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینا کیا اچھی بات ہے؟ ہمیں تو دوسروں سے پیار کرنا چاہیے، پیار کو پھیلانا چاہیے۔ کسی کو تکلیف دے کر بھلا کیسے خوشی مل سکتی ہے؟ اس لیے تم لوگوں کو ڈسنا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ آدمی کے الفاظ کا سانپ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی کو نہیں ڈسے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ امن اور سکون سے رہے گا۔ اس نے اب لوگوں کو کاٹنا بند کر دیا تھا، لیکن سانپ کی اچھائی کا الٹا اثر ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سانپ اب کسی کو کاٹتا ہی نہیں تو انہوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ جو کبھی اس کو دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جاتے تھے اب اسے ایزی لینے لگے، اسے تنگ کرنے لگے۔ اب تو گاؤں کے بچے بھی اس سے نہیں ڈرتے تھے، وہ بھی اسے رسی سے باندھ لیتے اور گاؤں کی گلیوں میں گھماتے رہتے، چھڑی سے اسے مارتے۔ انہوں نے سانپ کی حالت بری کر دی تھی، اس کی کھال تک ادھڑ گئی، اس کے جسم پر کئی جگہ زخموں کے نشان تھے۔ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے سانپ بڑا دکھی تھا۔ اس نے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ ایک دن اس بزرگ آدمی کا دوبارہ اس گاؤں سے گزر ہوا۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے پھر اسی گھنے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر انہوں نے اس سانپ کو دیکھا جس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ نیک بزرگ سانپ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا اتنا برا حال کیسے ہو گیا؟ کس نے تمہیں اتنا زخمی کیا ہے؟ سانپ نے جواب دیا کہ آپ ہی میری اس ساری تکلیف کی وجہ ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں کاٹنا بند کر دو۔ تو جس دن سے میں نے لوگوں کو کاٹنا بند کر دیا ہے، ان کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہنے کی کوشش کی ہے، اسی دن سے لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے تو میری اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ میری خراب حالت انہوں نے ہی کی ہے۔ آپ کی بات مان کر تو میرے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ آدمی نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں لوگوں کے ڈسنے سے منع ضرور کیا تھا، لیکن اپنا دفاع کرنے کو تو منع نہیں کیا تھا، اپنے دفاع کے لیے پھنکارنے سے تو نہیں روکا تھا۔ سامعین، زندگی میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اچھے سے اچھے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے اس اچھے اور نرم رویے کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے اس رویے کو ہماری کمزوری سمجھنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے اچھے لوگوں کو بعض دفعہ زندگی میں بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اچھی گزرے تو لوگوں کے ساتھ اچھائی ضرور کریں، لیکن انہیں ان کی لمٹس کے اندر ہی رکھیں، انہیں لائن کراس نہ کرنے دیں۔ میٹھے ضرور بنیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ کوئی آپ کو کھا ہی جائے۔ حالات کے مطابق بعض دفعہ انسان کو تھوڑا کڑوا بننا بھی آنا چاہیے تاکہ لوگ ڈسپلن میں رہیں، تاکہ کوئی لائن کراس نہ کرے، کوئی آپ کو ایزی نہ لے۔ لوگوں کی بات ضرور سنو پر اپنی آواز کہیں دبنے نہ دو۔ لوگوں کا بھلا ضرور کرو پر اپنا برا کسی کو کرنے نہ دو۔ لوگوں کی جیت میں تمہارا ہاتھ ضرور ہو پر اپنی جیت کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہ دو۔